نفلی چیزوں کی نقلی چیزوں کی مارکیٹنگ۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا اگر کوئی شخص کسی برانڈ یا پروڈکٹ کی کاپی بناتا ہو، کسی برانڈ یا پروڈکٹ کی کاپی بناتا ہو جیسے تمباکو، سگریٹ وغیرہ، تو کیا یہ کاپی شخص سے لے کر مارکیٹ میں بیچنا جائز ہے؟ اگر کاپی ایسی ہے کہ اس میں اصل کا دھوکہ ہو رہا ہے پھر تو جائز نہیں، کیونکہ اگلا سمجھے گا یہ اصل ہے اور حالانکہ وہ کاپی ہوگی۔ دھوکہ حدیث میں آتا ہے جو دھوکے دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیکن اگر وہ کاپی دیکھنے میں کاپی ہی لگ رہی ہے تو پھر جائز ہے کیونکہ اس میں دھوکہ نہیں ہے۔ عبادیہ فرقے کا حکم۔ عباضیہ عمان میں عباضیہ فرقہ ہے، کیا ہم اہل سنت والجماعت والے ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم 4-5 افراد اپنی جماعت کروا لیں تو بہتر ہے؟ بہت پریشانی ہوتی ہے۔ عباضیہ فرقہ عمان میں نے دیکھا ہے، اور ان کے بارے میں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، وہ تو ان کے عقائد بہت خراب لکھے ہوئے جو کتابوں میں لکھے، لیکن جب میں نے پریکٹیکلی جا کے دیکھا ہے تو ان کے اتنے خطرناک عقائد نہیں ہیں جو کتابوں میں لکھے ہیں۔ بعض دفعہ کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، جب آپ پریکٹیکلی جا کے دیکھتے ہیں تو کچھ اور ہی دنیا نکلتی ہے۔ تو تحقیق میں میرا اس وقت جو خیال ہے نا کہ کسی عالم کی کتاب سے کوئی چیز کوئی پڑھ کے سنا دے بدگمان نہ ہو، جب تک خود نہ سن لو، خود نہ دیکھ لو۔ تو میں نے جو عباضیہ فرقے کے لوگ دیکھے ہیں وہاں پہ، ان میں چند چیزیں اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں۔ وہ رؤیت باری تعالیٰ کے منکر ہیں کہ قیامت میں اللہ کی زیارت ہوگی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے ہمیشہ جہنم میں جلے گا، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں جلے گا، وہ سفارش سے نکل آئے گا۔ تو یہ چند چیزیں ان کی ہیں، باقی توحید اور نماز اور زکوٰۃ اور روزہ وہ تو سب وہی ہیں جو ہمارے عقائد ہیں۔ صحابہ کرام کو وہ بھی مانتے ہیں، صحابہ کی گستاخیاں نہیں کرتے وہ، تو ان چیزوں میں وہ اہل سنت والجماعت کی طرح ہیں۔ تو جتنے اہل سنت والجماعت سے خارج فرقے ہیں نا، ان میں سب سے بہتر مجھے عباضیہ فرقہ لگا، نسبتاً بہتر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں، وہ ان کے کچھ عقیدے اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں، جن میں 2 عقیدوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، لیکن ان میں دیگر امور بہت اچھے ہیں۔ ان میں تقویٰ للہ، داڑیاں رکھتے ہیں، وہاں میں نے کوئی امام نہیں دیکھا جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، کوئی امام بغیر داڑھی والا نہیں دیکھا میں نے، مسجد کا امام، اور عزت بہت دیتے ہیں آپ۔ اب یہ کہ ان کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں ہے، تو اس بارے میں ایک اصول اور ضابطہ ہمیشہ سے علماء نے بیان کیا ہے کہ نماز کسی کو اپنی مرضی سے امام بنانا تو شریعت میں جائز نہیں ہے، اگر کوئی اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مسجد میں امام ہو تو ہر توحید پرست کے پیچھے، ہر ختم نبوت کو ماننے والے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ ہماری رائے یہی ہے کہ ان کے پیچھے نماز جائز ہے، اور ویسے بھی آپ وہاں جا کے ایک نئی جماعت کریں گے جو ایک مسجدوں میں فرقواریت پھیلتی ہے جو ہمارے یہاں ہے، تو اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ لیکن میری یہ رائے ہے، ذاتی رائے ہے، آپ دوسرے علماء سے بھی اس بارے میں رجوع کر سکتے ہیں۔ میں تو اسی پر عمل کرتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا بھی ہوں جا کے، وہ لوگ عزت بھی بہت دیتے ہیں، اور اہل سنت نمازوں کو ناجائز کہا جائے گا تو اس سے فرقہ واریت بڑھے گی، تو فائدے کے بجائے نقصان ہو۔ لیکن بہرحال اگر کوئی مشرک ہو تو پھر جوڑ پیدا کرنے کے لیے اس کے پیچھے نماز بالکل جائز نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، ایک لمٹ ہے نا۔ تو اہل سنت والجماعت کے عقائد سے جو میچ نہیں کرتے ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ اپنی مرضی سے ان کو امام بنانا تو ٹھیک نہیں ہے اگر کوئی صحیح العقیدہ ہو، لیکن اگر کوئی مسجد کا پہلے سے امام ہے تو جماعت چھوڑنے سے بہتر ہے انہی کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ لیکن میں نے بتایا کہ یہ آپ اس بارے میں اور بھی دیگر علماء سے بھی فتویٰ لے لیں، یہ میری رائے ہے۔ تو ان کان صوابا فمن اللہ و ان کان خطأ فمنی ومن الشیطان، اور میری کیا اوقات، بعض بڑے علماء کی بھی یہ رائے ہے، لیکن آپ کسی دوسرے عالم کی رائے کو فالو کریں تو دوسرے عالم سے پوچھ لیں، کوئی منصوص مسئلہ تو ہے نہیں، ہے اس میں اجتہاد ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔